السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈیڈ لائن کے پی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ وقاص شاہ آپ کی خدمت میں ہوں۔ آج چونکہ K2 TV پہ میرا پہلا پروگرام ہے، اسی لیے پشتو سے اردو میں سوئچ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوا، لیکن پھر بھی کوشش ہوگی کہ آپ کے لیے ایک بامقصد پروگرام ہم پیش کر سکیں۔ ناظرین، آج آپ نے K2 TV پہ ایک کلپ دیکھی ہوگی، ایک خصوصی طور پر ایک ویڈیو کلپ ہے جو کہ سینٹ الیکشن 2018 کے حوالے سے ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ ممبران اسمبلی بیٹھے ہیں اور وہاں پہ پیسے بھی پڑے ہیں اور ڈیلنگ ہو رہی ہے۔ مبینہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پیسے ان ممبران اسمبلی کو ووٹ کے بدلے دیے گئے تھے۔ ویڈیو میں جو نام سامنے آئے ہیں اس میں موجودہ خیبر پختونخوا پی ٹی آئی حکومت کے لا منسٹر سلطان محمد خان صاحب بھی ہیں، جنہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ کو بھیج دیا ہے، چونکہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے اس کا نوٹس لیا تھا۔ اسی ایشو پہ آج ہم بات کریں گے۔ اسی موضوع پہ ہم نے دعوت دی ہے جن مہمانوں کو، ان میں عنایت اللہ خان صاحب ہیں جو کہ جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، سابق صوبائی سینئر وزیر ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہنے پروگرام میں۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان طارق افاق صاحب ہیں جو کہ سینئر صحافی ہیں اور پشاور میں بیورو چیف ہیں سما ٹی وی کے۔ طارق صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں، ویلکم۔ ناظرین، انجینئر فہیم MPA پاکستان تحریک انصاف، وہ بھی راستے میں ہے، جیسے وہ آتے ہیں تو ہمیں پروگرام میں جوائن کر لیں گے۔ ہم اپنا پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس ایشو سے۔ ہم پروگرام کا آغاز بسم اللہ آپ سے کریں گے عنایت اللہ خان صاحب، کہ یہ جو ویڈیو آیا ہے تو بحیثیت ممبر اسمبلی، بحیثیت پارلیمنٹیرین یا ایک سیاستدان، آپ نے کیا فیل کیا ہے؟ کیا یہ ایک شرمندگی کا لمحہ ہے پارلیمنٹیرینز کے لیے، یا جن لوگوں کی ویڈیو آئی ہے جو نظر آ رہے ہیں، جن لوگوں نے ڈیلنگ کی ہے، آپ کے احساسات کیا ہیں؟ دیکھیے، بات تو نئی نہیں ہے وقاص صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ نے اس موضوع پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ بات تو نئی نہیں ہے، میرا خیال ہے یہ تو سب کے علم میں ہے، اور اوپن سیکرٹری کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے 2018 سے پہلے جو سینٹ الیکشن ہوا تھا اس میں لوگ سلپ ہو گئے تھے، اور اس میں ANP اور جماعت اسلامی جو ہے، جماعت اسلامی 100% اس میں بچ گئی تھی، اور ANP کے ایک بندہ ایک ووٹ کے اندر سلپ ہو گیا تھا، اور باقی ANP کی بھی 90% لوگ انٹیکٹ رہے تھے۔ باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ سلپ ہو گئی تھی، بلکہ یہ بھی ہوا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے لوگ خود خریدی بھی تھے۔ یعنی آج جو PTI والی بات کر رہے ہیں، کیا ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کے لوگوں نے لوگ خریدے تھے، اپنے ہی لوگ خریدے تھے؟ انہوں نے ایسے سینیٹرز لانچ کیے تھے کہ جو پیسوں والے سینیٹرز تھے، اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے اپنے ہی MPs کو آپ نے خریدنا ہے۔ یہ بات اوپن سیکرٹ ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن جس موقع پہ یہ ویڈیو لیک ہوئی ہے وہ بھی بڑا، مجھے اس میں تو دیر از اے میتھڈ ان دس میڈنس۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک خاص پرپز کے لیے اس وقت ریلیز ہوئی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ کانشیسلی PTI نے ریلیز کروا دی ہے، کیونکہ ایک طرف سپریم کورٹ کے اندر اوپن بیلٹ کا مسئلہ چل رہا ہے، آرڈیننس جاری ہوا ہے، اور اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک لحاظ سے سپریم کورٹ کو یا کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میرا اوورآل سچویشن کے اوپر تبصرہ ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھ کی، مجھے اس سے پہلے بھی پتا تھا کہ لوگ سلپ ہو گئے ہیں، کیونکہ میں خود صوبائی اسمبلی کا ممبر رہا ہوں اور سینٹ الیکشن کا حصہ رہا ہوں۔ لیکن جس طریقے سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور گنے جا رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں، جس طرح بندہ یہ سین میرے لیے بڑا مویشی منڈی میں بیٹھا ہو اور جانوروں کا سودا کیا جا رہا ہو، میرے لیے بڑا شاکنگ ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں آئی ایم ashamed to be in politics۔ میں آج شرمندہ ہوں کہ میں اس گندے کھیل کا حصہ ہوں۔ صحیح۔ اچھا طارق افاق صاحب، آپ چونکہ اس پروسیس کو آپ نے بہت کلوزلی آپ نے مانیٹر کیا تھا اس پروسیس کو، اور آپ اس سے بھی آپ کو اس کے بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک پارٹی جس کے 5 MPAs ہیں اور وہ 2 سینیٹر منتخب کرا دیتی ہے، تو یہ ایک بات ہے۔ اس کے ساتھ جو عنایت اللہ خان صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ جو نظر آ رہے ہیں ویڈیو میں 5-6 لوگ یا 6-7 لوگ جو ہیں،
صرف یہی قصوروار ہیں یا ان لوگوں نے پیسے لیے ہیں مبینہ طور پر؟ عنایت اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ممبران تھے اس ٹائم پہ گورنمنٹ کے پی ٹی آئی کے ان کو بھی پیسے دیے گئے تھے، ان سے ان امیدواروں سے پیسے لیے گئے تھے جو بلینئر تھے. تو آپ کے خیال میں اس بات میں حقیقت ہے؟ اور آپ چونکہ اس پروسیس آپ نے بہت کلوزلی مانیٹر بھی کیا تھا، آپ نے رپورٹ بھی کیا تھا، تو وہ جو حالات تھے کہ کہاں پہ کون بکا، کتنے پہ بکا، تو ہمارے K2 TV کے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کریں پلیز. دیکھیں وقاص صاحب، شکریہ بہت آپ کا اس موضوع پہ جو نا بات کرنے کا موقع دینے کا. یہ چیز جو نا یہ نئی نہیں ہے. جیسے ابھی عنایت بھائی نے بھی کہہ دیا تھا، عنایت صاحب نے، کہ میں تو 95 سے ہوں اس فیلڈ میں، جرنلزم میں، اور جب بھی سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو اسی قسم کی منڈی لگتی ہے. تو ایسی یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں ایک منڈی لگ گئی تھی اور اس کی ویڈیوز جو نا ہمارے سامنے آ گئی تھی. اس سے پہلے جتنے سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو اس میں بھی جو نا اسی طرح جو ارکان بکتے تھے ان کی ویڈیوز بنتی تھی. صحیح. اور میں خود جو نا چشمدید گواہ ہوں کہ 2000 اس سے پہلے جو 2013 کا جو 2008 کا جو ہوا تھا الیکشن جو ہوا تھا، اس کے بعد سے جب سینٹ کے الیکشن کا مرحلہ آ گیا تھا تو اس میں بھی جو نا اسی طرح ایک منڈی لگی تھی. صحیح. یہ جو عنایت اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، ان کے دور میں بھی جو نا MMA کی حکومت کے دوران بھی جو نا ایک منڈی لگی تھی. ٹھیک. اس میں بھی لوگ بکے تھے. اس میں بھی ایک کمیٹی بھی بنائی گئی تھی اس کے انکوائری کے لیے. میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ میں نے وہ ویڈیو جو نا اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی جو تھی. اور ان کی قیادت نے بھی اس وقت جو نا جو ان کے لوگ کسک گئے تھے تو ان لوگوں کو پھر اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا. اس میں جو نا کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بڑا بر وقت قدم اٹھایا تھا. اور اس میں جو نا کچھ نام میرے پاس بھی تھے، وہ سراج صاحب کے ساتھ بھی میں نے پھر شیئر کر لیے تھے، انہوں نے مانگ لیے تھے. تو یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار یہ ہو چکا ہے. صحیح. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ جو لوگ بکیں اور جن کے ویڈیو سامنے آئی ہے تو صرف یہ لوگ بھی نہیں ہیں. صحیح. لیکن جب منڈی لگ گئی تھی نا تو منڈی میں سب سے پہلے ہماری جو نا تمام پارٹیوں کو چور کہتی ہے، پی ٹی آئی. جی جی. تو پی ٹی آئی نے بھی جو نا اپنے نظریاتی کارکنوں کو پس پش ڈال کر ان کی جگہ ایسے لوگوں کو وہ سامنے لے آئی تھی کہ جن کے پاس اربوں روپے تھے. ٹھیک. آج اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک ٹی وی چینل پہ ان کا اپنا ہی عبید اللہ معیار، اس نے تو اعتراف کیا ہے، اس نے تو یہ بات کھلم کھلا آج کہہ دی تھی. صحیح. کہ میں نے تو پرویز خٹک ہی کے کہنے پہ 1 کروڑ روپے لیے تھے. اچھا. اور میں نے جو نا وہ سینیٹر فدا سے لیے تھے. تو جو بات ابھی عنایت صاحب کر رہے تھے، نہیں تو وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے جو پیسے لیے تھے تو وہ کس کو ووٹ دینے کے لیے انہوں نے دیے تھے؟ وہ تو کہہ رہے کہ سینیٹر فدا کو دینے کے لیے نا. اچھا. دیکھیں سینیٹر فدا نے مجھے 1 کروڑ روپے دیے تھے. اچھا. اور وہ تو اسپیکر ہاؤس کے اندر ہی جو نا معاملہ تھی ہوا تو، اور ان کی بات بالکل حقیقت ہے. صحیح. انہوں نے جو بات کی وہ بالکل بات ٹھیک تھی کہ یہ معاملہ اسپیکر ہاؤس کے اندر ہوا تھا. اور اس پورے گیم کے اندر جو نا اس وقت جب پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھے تو یہ تمام چیزیں ان کے نوٹس میں تھی. ایسا نہیں تھا کہ ان کے نوٹس میں نہیں تھی. صحیح. لیکن یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے، یہ جو جگہ ہے، یہ تو گورنر ہاؤس نہیں ہے. یہ نہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا. صحیح. اس میں جو پیپلز پارٹی نے جو لوگ خریدے تھے تو یہ تو اسی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عبید اللہ معیار جو نا اس کا یہ اعتراف تو اپنی جگہ پہ ٹھیک کہ 1 کروڑ روپے اس کو دیے تھے سینیٹر فدا نے، جو حکومت کے ٹکٹ پہ جو نا الیکشن لڑ رہا تھا سینیٹ کا. ٹھیک. لیکن جو ویڈیو سامنے آئی ہے اور اس میں جو ہمیں عبید اللہ معیار نظر آ رہا ہے، تو وہ تو جو پیسے لے رہے وہ تو حکومت کے کسی بندے سے نہیں لے رہا ہے. یہی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک بندے نے 2-3 جگہوں سے پیسے پکڑے ہیں. ہوتا ہے. دیکھیں زرین ضیاء کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہو ایک معاملہ ہوا تھا ٹال پلازا کے قریب، ان کی گاڑی کو روکا گیا تھا موٹر وے پہ. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں ان کے ساتھ اور کچھ مسلح لوگ آئے تھے اور انہوں نے ان سے جو پیسے چھین لیے تھے، جو پیسے وہ اسلام آباد سے لے کے آ رہی تھی. تو اس قسم کے واقعات ہوئے تھے. اور عبید اللہ اب یہ نہیں تھا ان کی حکومت کے دوران جو نا، مجھے ابھی بھی 2 نام ابھی یاد ہیں کہ جنہوں نے ایک بندے کے ساتھ بھی سودا کر لیا تھا. اچھا، اس پہ جو اپوزیشن کے 3 امیدوار تھے انہوں نے آپس میں یہ اتفاق کر لیا تھا کہ ہم نے جو نا اگر وقاص نے بندہ خرید لیا تو اس کو میں نہیں خریدوں گا. صحیح. اگر میں نے بندہ خرید لیا تو اس کو عنایت صاحب جو نہیں خریدے گا. وارننگ ہوئی تھی اس میں، لکھت پڑھت ہوئی تھی اس کے. ہاں، لکھت پڑھت کے باوجود بھی جو نا 1 ووٹ جب اس وقت سلیم سیف اللہ الیکشن لڑ رہے تھے، جب ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں 1 ووٹ جو نا شاید میرا کسک جائے، ٹھیک، تو انہیں پھر اپنے بندے کا 1 ووٹ جو نا توڑ کے اس نے اس کو پیسے دیے تھے. صحیح. اور جو پہلے جس امیدوار نے اس کو خریدا تھا اس سے زیادہ پیسوں میں خرید لیا تھا. تو یہ آپ کی بات بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ ایک بندہ جو نا 2-3 جگہ پہ. اچھا، پھر اس میں جو نا ایک اور طریقہ کار دیکھیں، جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے بڑا ٹیکنیکل الیکشن ہوتا ہے. ٹھیک.
اس میں جو نا جب آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے اس کا ایک ریٹ لگتا ہے, آپ کی سیکنڈ پرائرٹی جب ہوتی ہے اس کا دوسرا ریٹ لگتا ہے, آپ کی جو تھرڈ پرائرٹی ہوتی ہے, اچھا وہ خواتین کے لیے پھر الگ ریٹ ہوتا ہے, کینڈیڈیٹس کے لیے الگ ریٹ ہوتا ہے, جنرل کے لیے آپ کے الگ ریٹس ہوتے ہیں. تو یہ نہیں تھا کہ یہ 8 لوگ یا 6-7 لوگ جو ویڈیو میں نظر آ گئے انہوں نے صرف ووٹ بیچا تھا. الزام تو خان صاحب نے 20 لوگوں پہ لگایا تھا, 20 لوگ نکالے تھے, لیکن جو میری انفارمیشن ہے وکاس لوگ جو نا 20 نہیں تھے, اچھا زیادہ تھے. ٹھیک ہے, صحیح. اور اگر آپ کو یاد ہو آپ نے 24 کے میرے پروگرام میں بتایا تھا. دیکھیں میں نے تو یہ بات خان صاحب کے نوٹس میں اس وقت میں لے آیا تھا, اور اس کے آپ بھی گواہ ہیں جی, کہ جب ہماری 14 فروری 2018 کو ہماری ملاقات ہوئی تھی بنی گالے میں خان صاحب کے ساتھ, جی جی, اور میں تاخیر سے پہنچ گیا تھا, اور پھر میری اور جو تھے دورانی صاحب, افتخار دورانی صاحب اور خان صاحب ہم اکٹھے بیٹھ گئے تھے. اس وقت میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کے 25 لوگ جو ہے بک چکے ہیں, اور اس نے بہت حیرت کا اظہار بھی کیا تھا. میں آپ کو ان کے لیے ایک شوق اور شوکنگ نیوز تھی اس کے, بالکل بالکل, یعنی ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے. صحیح. تو یہ پوری گیم جو نا ایسا نہیں تھا اس وقت جو نا, اور میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں کہ جس چیز کی طرف عنایت صاحب نے ابھی اشارہ کیا کہ لوگوں نے اپنے دیکھیں خریدنے کا آغاز جو نا اپنی پارٹی سے ہوا. ٹھیک, وہ اپوزیشن کا بندہ تھا, صحیح, یا وہ حکومت کا امیدوار تھا. ٹھیک, دونوں نے جو نا خرید و فروخت کا آغاز کیا تھا پہلے اپنے گھر سے. پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے کون ڈیلر تھا, کس نے ڈیلنگ کی تھی اس ٹائم پہ, کون پاورفل شخص تھا؟ پاورفل شخص جو میٹنگ کراتا تھا لوگوں کو, جو سی ایم سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ, یا سی ایم انکسی وہاں پہ لوگوں کو بیٹھاتا تھا اور دروازہ بند کر دیتا تھا. تو یہ تو صحیح ہے. تو اس بارے سے آپ, اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو تو بہت زیادہ معلومات ہیں کہ وہ کون لوگ تھے, اور جو آج عمران خان صاحب کو نظر نہیں آ رہے, حالانکہ وہ پوری دنیا کو نظر آ رہے تھے وہ لوگ. دیکھیں اس میں جو نا سب سے بڑا یہاں پہ جو سب سے پاورفل بندہ تھا, وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, وہ تو آپ کے صوبے کے انتظامی سربراہی تھا. اس پوری گیم میں جو نا وہ شامل تھا. صحیح. اور یہ عبید اللہ معیار جو بات کر رہے ہیں, صرف یہ عبید اللہ معیار کی بات نہیں ہے. ٹھیک, اگر آپ پی ٹی آئی کے جن 20 لوگوں کو نکالا گیا ان میں آپ کسی کا بھی انٹرویو کر لیں تو وہ اس بات کی تصدیق کرے گا. یہ سومرو صاحب جو آئے تھے انہوں نے یہاں پہ ڈیرے ڈالے تھے, تو وہ کیوں آئے تھے؟ سومرو صاحب نے جو نا پشاور سے زیادہ ڈیرے ڈالے تھے پنڈی میں. صحیح, ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کی جو نا ملاقات آپ کی پی ٹی آئی کی ایک اہم شخصیت کے ساتھ بھی ہوئی تھی پنڈی میں, اسلام آباد میں ہوئی تھی. اچھا, اور اس میں جو نا پیپل پارٹی ہاؤس میں, اس پہ اب آپ اشاروں کے نام میں بات نہ کریں. میں ایسا کہہ رہا ہوں کہ ناظرین کو پتہ چل جائے کہ کہاں پہ ملاقات ہوئی تھی, کیونکہ اس ملاقات کی بھی ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی, کہیں وہ ہاتھ لگ جائے. یار مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ اہم شخصیت جو تھی نا, صحیح نہیں, آپ نے تو یہ اس کے ہاتھ میں جو نا کالی گھڑی تھی, اور ٹائم کیا تھا 11:30 بجے ان کی ملاقات ہوئی تھی رات کو. کیونکہ آپ کو چیلنج کیا تھا پھر اس شخص نے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, پھر آپ نے بتایا تھا. تو میں نے نشانیاں جب بتا دی تو پھر اس کے بعد جو نا خاموش ہو گیا تھا. اچھا, اور اس میں جو نا 2 گواہ بھی تھے نا اس میٹنگ کے, صحیح, جن کا تعلق پیپل پارٹی کے ساتھ ہے. ایک بندہ تو ویڈیو میں آ گیا ہے نا, وہ ایک بندہ تو آ گیا ویڈیو میں آ گیا, لیکن یہ دوسرا کون تھا؟ یہ دوسرا پی ٹی آئی کی اہم شخصیت کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی تھی, اس ملاقات کے اندر بھی جو نا یہ ایک بندہ موجود تھا. صحیح ہے, بلکہ ایک دوسرا بندہ بھی تھا جس کا تعلق پیپل پارٹی کے ساتھ ہے. صحیح. تو یہ تمام چیزیں جو نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ منڈیاں لگتی ہیں, ابھی بھی منڈی لگے گی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, لیکن جو ٹائمنگ تھی نا اس ویڈیو کی ریلیز کرنے کی, صحیح, اس کو وائرل کرنے کی, تو یہ ٹائمنگ جو نا بڑی انہوں نے جان بوجھ کے جو نا ایسی ٹائمنگ رکھی تھی کہ جب حکومت خود. صحیح ہے, ٹائمنگ عنایت صاحب نے بھی کہا کہ اس کی ٹائمنگ بہت ٹرکی ہے, لیکن میرے ذہن میں کوشچن ہے کہ جو ہماری یہاں پہ ایجنسیاں ہیں, خفیہ ایجنسیاں ہیں, تو کیا یہ ان کے نالج میں نہیں تھا؟ تو یہ 2-3 سال تک انہوں نے کیوں چھپایا تھا؟ یہ ویڈیو آئی کہاں سے ہے؟ یہ کس نے ریکارڈ کی تھی, اور یہ تھی کس کے پاس؟ کیا یہ عمران خان صاحب کے پاس تھی یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھی؟ کیا اس پہ وکاس اس میں جو نا ویڈیو کس کے پاس تھی اور کہاں سے لیک ہوئی, بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ آپ سینٹ الیکشن کا آپ اس کی پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. اپوزیشن کے لوگ جب سینٹ میں کامیاب ہوتے ہیں تو اس کامیابی کے پیچھے جو نا ایک خفیہ ہاتھ بھی ہوتا ہے, اور شاید میری اس بات کی تصدیق جو نا عنایت صاحب بھی کر لیں, جو اس وقت اس پارلیمانی سسٹم کا حصہ رہے ہیں, اور ان کو جو نا اندر کی بہت سارے حقائق سے یہ آگاہ ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے. تو اس خفیہ ہاتھ کی مدد کے بغیر جو نا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سینٹ میں جو نا ایک بندے کو خرید لیں. ٹھیک ہے, یا کوئی بندہ جو نا وہ آزاد آ جاتا ہے اور سینیٹر منتخب ہو کے چلا جاتا ہے. ہمارے سامنے جو نا گلزار فیملی کی تاریخ پڑی ہوئی ہے, صحیح, کہ ایک وقت میں جو نا 3
باپ دو بیٹے جو نا عمار وقار اور جو تھا عمار تھا وقار تھا اور گلزار صحیح تینوں جنے سینیٹر ہو گئے تھے. تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب آپ کے پاس آپ کے پیچھے جو آپ کو تائید حاصل ہو, تائید جس کو ہم کہتے ہیں تائید غیبی, صحیح, جب آپ کو تائید غیبی حاصل ہوتی ہے تو تب آپ جا کے اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اس وقت صورتحال ایسی بنی ہے کہ پہلے تو پی ڈی ایم نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ سینٹ الیکشن سے پہلے ریزائن کر کے استعفے دے کے جو نا اس پروسیس کو مکمل نہیں ہونے دیں گے سینٹ الیکشن کے بعد. پھر جب ان کو بعد میں پتہ چل گیا تھا کہ نہیں اس کا پورا فائدہ جو نا پہنچے گا حکومت کو, اور حکومت نے ذہن بنا لیا تھا کہ اگر یہ ریزائن کریں گے تو فوری اس پہ جو نا ضمنی الیکشن ہوگا, اور ضمنی الیکشن ہو کر اپنے الیکٹورل کالجز کو جو نا دوبارہ پورا کر لیں گے, اور پورا کرنے کے بعد جو نا پھر اپنی مرضی کے مطابق وہ میجارٹی میں بھی آ جاتی, وہ اپنی مرضی کے من پسند ترامیم بھی کر سکتی تھی. اس چیز کو جب پی ڈی ایم والوں نے بانپ لیا تھا تو پھر پیپل پارٹی کی جانب سے جو تجویز آئی تھی نا کہ ہمیں سینٹ کے الیکشن کا ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں جو ہے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک, تو اس صورتحال میں جو نا دیکھیں جب وہ تائیدی غیبی جس کی میں بات کر رہا ہوں صحیح, اس کی تائیدی غیبی کی ہمدردیاں یقیناً حکومت کے پاس کے ساتھ ہوں گی. صحیح, اسی جب اپوزیشن نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے سینٹ کا, ٹھیک, اور پھر حکومت کو بھی یہ پتہ چل گیا تھا کہ تائیدی غیبی کا ایک مخصوص جو ہے اس کا حصہ گروپ, اچھا, ان کی ہمدردیاں جو اپوزیشن کے ساتھ ہیں. اب یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے, جو بنی ہے سچویشن, عمران خان صاحب نے بھی اس کا نوٹس لے لیا, وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی گرما گرم 2 ٹویٹس ڈال دی, اور ریزگنیشن بھی آ گئی سلطان محمد خان صاحب سے, اور وزیر اعلیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایکشن ہوگا. تو کیا آپ اس کو عمران خان صاحب کی اس کو کریڈٹ دیں گے, اس کے کریڈٹ میں جائے گا یہ جو فیصلہ ہوا ہے, جو اتنا پرومپٹ ایکشن انہوں نے لیا ہے؟ عنایت صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اس اسمبلی کے جتنے بھی پیپلز پی ٹی آئی کے ممبرز تھے وہ تو انہوں نے سب پیسے لیے تھے, ان سب نے پیسے لیے تھے. اگر ان سب نے پیسے لیے تھے تو پھر آپ کے خیال میں کیا ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں ایک بات میں بتاؤں کہ اس وقت بھی جو کارروائی ہوئی تھی نا 20 لوگوں کو جب نکالا گیا تھا, ٹھیک, تو اس میں بھی ایک سیاسی ایج حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی, اور وہ بھی جو نا اپنے سیاسی ساکھ بچانے کے لیے پرویز خٹک صاحب نے جو نا ان لوگوں کے نام خان صاحب کو دے دیے تھے, تو خان صاحب نے ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا. ابھی بھی جو نا یہ جو سلطان محمد کے خلاف کارروائی ہو گئی تھی اور ان کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں, استعفیٰ دے دیں, تو اس کے پیچھے بھی جو نا سیاسی مفادات ہیں, سیاسی مقاصد ہیں. ایسے نہیں ہے کہ اس سیاسی مقاصد کے حصول کے بغیر جو نا اب یہ کہہ دیں گے کل جو نا, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ دو پی ٹی آئی کے پاس جو سوشل میڈیا ہے جی, اور ان کا جو میڈیا, اب تو میڈیا بھی ان کے پاس ہے, صحیح, اب اس میں جو نا اس چیز کا وہ جو نا کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے کہ جی ہمارے تو بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ایک جو وزیر ہے, صحیح, جب اس کا نام آ گیا تھا اس اسکینڈل میں جی, اور اس کی ویژول آ گئی تو ہم نے فوراً اس کو جو نا عہدے سے ہٹا دیا. صحیح, تو یقیناً اس کا جو نا سیاسی کریڈٹ, پولیٹیکل جو اس کا کریڈٹ ہوگا وہ حکومت لینے کی کوشش کرے گی. ٹھیک, لیکن اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ وہ ٹرانسپیرنسی والی چیز ہے, صحیح, میرٹ والی چیز ہے, وہ نہیں ہے. اس کے پیچھے جو ہے صرف اور صرف سیاسی مقاصد ہیں, اور اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے اور اپنی سیاسی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے, عوام کی نظر میں اپنے پولیٹیکل گراف کو بڑھانے کے لیے. پی ٹی آئی کھیل سکتی ہے, سوشل میڈیا پہ ان کا بہت ہولڈ ہے اور وہ نفس سے بھی واقف ہے پاکستانی قوم کی. تو آپ کی بات صحیح ہے. لیکن عمران خان صاحب آپ سے بھی میرا یہ کویسچن ہے کہ ظاہری تو یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک پولیٹیکل سکور کی ہے, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وقتی طور پر فائدہ بھی ہوا اس چیز کا, اور شاید وہ یہ چیز لے کے جو انہوں نے اوپن بیلٹ کی بات کی ہے, آرڈیننس آیا ہے, تو وہ بھی قوم کو کہیں گے کہ اسی وجہ سے ہم آرڈیننس لے کے آئے ہیں کہ یہ راستہ ہم روکیں چوری کا, یا جو کرپشن کا, یا جو خرید و فروخت کا. آپ کریڈٹ دیں گے عمران خان صاحب کو, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو اس معاملے میں؟ وقاص صاحب, میں سچی بات یہ ہے کہ بڑا پریشان ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے, میں خود میرا بھی خیال تھا, اور میں چونکہ ان کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہی, تو میں چونکہ حکومت کا, میں گو کہ حکومت کا حصہ بھی نہیں تھا, لیکن ابتدا میں مجھے بھی امید تھی کہ, اور اس وجہ میں پارٹی کے اندر یہ بات کرتا رہا کہ ہمیں اس پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, مطلب 1 سال تک ہمیں تنقید نہیں کرنی چاہیے, ان کو وقت دینا چاہیے. لیکن بہت زیادہ مایوس ہو گئے ہیں کہ عمران خان وہی ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں پالیٹکس کے اندر جو باقی روایتی پولیٹیکل پارٹیز استعمال کرتے ہیں, اور یہ جو چینج کے سراب کے پیچھے نوجوانوں کو لے کے چلے تھے, ان نوجوانوں کی امیدوں کا انہوں نے خون کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل گیمکس ہیں, یہ سیاسی سکورنگ کے لیے ہے.
وقاص صاحب یہی ویڈیو ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے کارروائی کی تھی ان ایم پی ایس کے خلاف. بالکل صحیح. اس میں یہ بھی ایک شواہد کے طور پہ یہ ویڈیو پیش کی گئی تھی. تو کیا یہ جو آج سلطان صاحب کو کہہ رہے ہیں کیا اس وقت یہ ویڈیو جو ہے ان کے پاس نہیں تھی؟ صحیح. اور کیا ان کی جو پارٹی اس وقت بھی یہ بات تو کل کے قومی وطن پارٹی نے کہی تھی کہ سلطان صاحب سلپ ہو گئے, کیا یہ بات ان کے علم میں نہیں تھی؟ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ پولیٹیکل ایتھکس ہوتے ہیں, ظاہر ہے کسی کی ہے کہ نہیں, میرے تو ہے پولیٹیکل ایتھکس. میں نام تو نہیں لوں گا لیکن مجھے پورا پتہ ہے, میں انسائڈر ہوں, مجھے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سارے جو تقریباً 70-80% ایم پی ایز ایسے ہیں کہ جس کو پیسے دیے گئے ہیں, اپنوں کو دیے گئے ہیں. دیکھیں اس کا کیا اس ٹائم پہ بھی یہ بات آئی کہ اس ٹائم پہ یہ انہوں نے جواز پیش کیا تھا کہ ہم اس لیے پیسے دے رہے ہیں کہ تاکہ یہ دوسروں سے پیسے نہ پکڑیں. دیکھیں یہ تو غلط بات ہے. یہ کیا آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی اس ٹائم پہ یہ ان کا دلیل تھا. مجھے بات کرنے دے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں فیصل جاوید, شبلی فراز جو کہ پہلے والے سینٹ کے اندر وہ الیکٹ ہوئے تھے, آؤٹ گوئنگ سینٹ ہے اس کے اندر نہیں, جو آؤٹ گوئنگ سینیٹرز ہیں جو 2018 سے پہلے سینٹ, اس میں فیصل جاوید اور مرتاج رغانی, صحیح ہے, یہ دو بندوں کے علاوہ کون سا ایسا بندہ تھا کہ جو پیسوں والا نہیں تھا, جو ان کی پارٹی کا تھا. اور یہ جو باہر سے لوگ لائے, یہ کس لیے لائے گئے تھے؟ دیکھیے یہ بات جو عبید معیار نے کی ہے, یہ بات آپ باقی ایم پی ایس سے پوچھیں گے, باقی لوگوں باخبر لوگوں سب آپ کو بتائیں گے. تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ صرف ان کے ایم پی ایس کو باقی لوگوں نے خریدا تھا, خود انہوں نے بھی اپنے ایم پی ایس خریدے تھے. اور سچی بات یہ بات باقی دوسری میں نام نہیں لوں گا لیکن جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں سے بھی بہت سے ایسی پارٹیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایم پی ایس کو خریدا تھا. یعنی آپ کو معلوم ہے وہ پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے اپنے ایم پی ایس کو خریدا تھا. میں نے دو نام لیے کہ ان کے علاوہ سب نے اپنے ایم پی ایس کو خریدا تھا. میں نے اے این پی کا نام لیا, میرے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں, اور میں نے جماعت اسلامی کا نام لیا. تو میں نے اس لیے لیا کہ میرے پاس اس کے انفارمیشن ہے کہ ان دو پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ سب نے اپنے ایم پی ایس خریدی تھے. تو سچی بات یہ کہ بات تو بڑی تکلیف دہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو پولیٹیکل سکورنگ کی بجائے جینوئنلی اب مکالمہ کر کے اس سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے ڈائیلاگ کر کے کام کرنا چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں آپ غلط ہے. بھئی ہم سب اس حمام میں ننگے ہیں, ہمیں مل کے اب اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. یہ گن صاف کرنی ہے. لیکن جو اوپن بیلٹ کی طرف جا رہے ہیں یا آرڈیننس ہے اوپن بیلٹنگ کے وجہ سے, آپ کے خیال میں یہ ایک سٹیپ ہو سکتا ہے ٹورڈ رائٹ پاتھ یا جو منزل ہے؟ میں سمجھتا ہوں اوپن بیلٹ جو ہے یہ اس کے وقت اس کی طرف سٹیپ ہو سکتا ہے, لیکن سینٹ الیکشن جو ہے بڑا کمپلیکیٹڈ الیکشن ہے. صحیح. اور میں نہیں سمجھتا اوپن بیلٹ کے ذریعے سے آپ کریں گے تو کیسے کریں گے. اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اوپن بیلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس نے جو پرائیورٹیز دیے ہو, جو ووٹس دیے ہو, اس کو الیکشن لاء کے اندر یہ امینڈمنٹ ہو, کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ امینڈمنٹ ہو کہ اس کو بعد میں چیک کیا جا سکے. صحیح. کہ اس کو بعد میں چیک کیا جا سکے. ٹھیک, میں چھوٹا سا بریک لے کے اس کے بعد آئیں گے تو اسی پیپر مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ہم چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام کے اس سیگمنٹ میں انجینئر فہیم صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں اور صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. فہیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ میڈم. اچھا فہیم صاحب, یہ جو آج ویڈیو آئی ہے, آپ ہنس رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوگی, پوری خیبر پختونخوا کے پورے ملک نے دیکھی ہے. وہ ویڈیو بدقسمتی کا مقام ہے ہمارے لیے, اور عنایت صاحب نے تو کہا کہ یہ بہت شرم کا مقام ہے. آپ اس ایونٹ کو کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے, وزیر اعلیٰ صاحب کا, تو یہ آپ کے لیے کریڈٹ ہے؟ عنایت صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسمبلی کے جتنے بھی ممبرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے, ان سب نے پیسے لیے تھے, تو پھر تو یہ ہونا چاہیے کہ ان سب کو بھی بے نقاب کر کے ان کو بھی سزائیں دیں.
اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے کہا وقاص صاحب کہ یہ بدقسمتی ہے، میں اس کو بدقسمتی نہیں سمجھتا. اس معاشرے کے لیے اور اس پولیٹیکل سسٹم کے لیے بدقسمتی تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ کیا. اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کا بھی جرنلزم سے اور یہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ کہ کون سی گورنمنٹ نے، کون سی پارٹی نے، کن لوگوں نے یہ ہارس ٹریڈنگ شروع سے ہوتی آئی ہے، سینٹ کی خرید و فروخت اور یہ چیزیں، لوگ پیسوں کے پہلے تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ بغیر پیسوں کے کوئی سینیٹر آئے. سارے اپنے، میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ پیپل پارٹی، نون لیگ، ان کے جب اپنے لوگ ہوتے تھے اور ان کو ٹکٹ الاٹ کر دیتے تھے یہ لوگ سینٹ کا، اس کے باوجود بھی اپنے ایم پی ایز کو ان کو پیسے دینے پڑتے تھے. صاحب کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے بھی دیے ہیں پیسے. وہ تو خیر وہ تو ایک وہ کہہ رہے ہیں نا، ایک آن ریکارڈ کی بات یہ ثبوتوں کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ چیز جو ہے نا آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہم نے اپنے وزیروں، کرپٹ وزیروں، اپنے کرپٹ ایم پی ایز یا اپنے کرپٹ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کے خلاف جو ایکشن لیا ہے، یہ جو ہے نا ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے پاکستان میں معاشرے کے لیے اچھی بات ہے. اس حد تک آپ کی بات صحیح ہے کہ جو 20 لوگ، بقول آپ کے طارق صاحب نے تو 25 کی لسٹ بتائی تھی خان صاحب کو، کہ جو کب بتائی تھی؟ الیکشن سے بھی پہلے کتنے دن، میرے خیال میں 2 دن پہلے تھی، 3 دن پہلے، نہیں 3 مارچ کو الیکشن تھے اور 14 فروری کو، بلکہ ایک پورا 20-25 دن. سر یہ ایشو ہے کہ جن لوگوں نے پیسے لیے ہیں مبینہ طور پر، ابھی چونکہ چیزیں کلیئر نہیں ہے، یہ ویڈیو اس کی بھی فورینسک آڈٹ ہونی ہے، اس کی فورینسک اس کی ہونی ہے، لیکن جن لوگوں نے ڈیلنگ کی تھی، اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ڈیلنگ تھی، جن لوگوں نے پیسے رکھے تھے یا جن لوگوں نے پیسے دیا تھا، تو وہ کہاں ہیں، وہ کون ہے؟ وہ بھی تو سینٹ میں بیٹھے ہیں. یہی بات میں کہہ رہا تھا، آپ نے میری بات کاٹ لی. ایک اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے، میڈیا کے وساطت سے، اپنے پارٹی میں ہمارے دیکھے اچھے اور برے لوگ ہر جگہ پہ ہیں، پارٹی کے اندر بھی مافیاز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. میں اپنے پارٹی کے اندر کے لوگوں کو بھی وارن کر رہا ہوں. اور یہ میں جو یہ آیا ہے نا یہ میں تو اس سے اسپیشلی بہت زیادہ مجھے خوش ہوئے. آپ کی پارٹی میں جو مافیا بیٹھی ہے یا جو مافیا کے لوگ بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، تو آپ اشاروں میں بات کریں گے یا کھل کے بات کریں گے؟ آپ تو اس حوالے سے مشہور ہے کہ آپ کھل کے بات کرتے ہیں. میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو کہہ رہا ہوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا جب ٹکٹوں کا معاملہ تھا 2013 میں، 2018 میں نے ان کو کہا تھا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے 40 30 سال پولیٹکس کی، آپ لوگوں کو اتنی عزت نہیں ملی. عمران خان کی وجہ سے آپ لوگ راتوں رات ایم پی اے بنے، سینیٹر بنے، ایم این اے بنے. آپ لوگ عمران خان کے ساتھ دھوکہ کرنا بند کر دیں. اچھا، اگر آپ دھوکہ نہیں کریں گے، اس کا جو نیت ہے، عمران خان کی جو نیت ہے، اس کا جو ویژن ہے اور اس کی جو ڈائریکشن ہے، وہ میں آپ کو یہ چیز مجھے کہنی نہیں چاہیے، پر یہ میں آج اتنا خوش ہوا ہوں نا کہ اس میں سے وہ لوگ بھی سامنے آئیں گے جنہوں نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے، ٹھیک ہے، ریکمینڈ کیا تھا. دیکھیں عمران خان کو مطلب ان لوگوں نے ریکمینڈ کیے ہوں گے یہ لوگ کہ یہ ایسا ہے، صفت ان کی خوبیاں بیان کی ہوگی کہ اس کا اتنا ووٹ بینک ہے اور یہ پارٹی کے لیے اتنا اچھا ہے اور اس نے فلانا پارٹی سے اپنے پارٹی کو چھوڑ کے یہ یہاں آیا ہے، جو بھی کیا ہے. اس چیز کا اب وہ لوگ بھی اس چیز میں سامنے آئیں گے جنہوں نے اس کو ٹکٹ کے لیے ریکمینڈ کیا، جو منسٹریوں کے لیے انہوں نے، جن لوگوں نے ان کو ریکمینڈ کیا. میں اس پلیٹ فارم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی بھی مطلب انکوائری ہو کہ ان کو کس. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ طارق صاحب نے بھی کہا، عنایت صاحب نے بھی کہا کہ جو پچھلی اسمبلی تھی آپ کی، اس میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے ممبرز تھے، وہ تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ انہوں نے پیسے لیے تھے، کس نے پیسے دیے تھے. وقاص بھائی، کیا ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وقاص بھائی آپ پی ٹی آئی کر رہے ہیں. نہیں، میں صرف اسی لیے کہا پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے. پی ٹی آئی کے علاوہ جو باقی پارٹیوں کے لوگ ہیں نا، پیپل پارٹی، اے این پی، اور پیپلز پارٹی نے تو کمال کیا تھا کہ 5 ایم پی ایس تھے اور 2 سینیٹر آپ کے لوگ خریدے تھے. پیسے جو تھے جن نے لیے تھے پی ٹی آئی کے علاوہ، ان کا تو نام ہی نہیں ہے. اور پی ٹی آئی کے لوگ اس لیے سامنے آ گئے کیونکہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ایک پارٹی نے، ان کو پتا چلا کہ انہوں کے ایم پی ایز نے پیسے لیے تو ان کو لوگوں کے سامنے لے آئے. یہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، این پی والوں کو، کوئی مجھے ایک ایم پی اے بتائے کہ وہ قسم اٹھائے
کہ وہ حلف لے کہ میں نے پیسے نہیں لیے. ان کا سب سے اب ایماندار ایم پی اے مجھے بتائے باقی پارٹیوں کا, این پی کے باقی پارٹیوں کا میں کہہ رہا ہوں. اصل میں ہم نے بابک صاحب کو بھی دعوت دی تھی, وہ نہیں آئے پروگرام میں, ورنہ ان سے یہ جو کوشچن ہے آپ کا ہم نیکسٹ پروگرام میں ان سے ہم کریں گے. طارق صاحب نے جو بات کی, جو پروگرام کے شروع میں انہوں نے کہا, وہ کہہ رہے کہ نئے پاکستان کے جو معمار ہیں جہانگیر ترین صاحب, اس نے بھی تو بریف کیس سے بھر کے جہاز چلا کے لوگوں کو ادھر ادھر کیا, تو وہ کیا وہ بھی ہارس ٹریڈنگ ہے کہ نہیں؟ وہ نہیں ہے, وہ تھوڑا سا اس کا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کون سی شکل ہے اس کی, یہ جمہوریت کے لیے وہ اتنی وہ نہیں ہے خراب, وہ استثنائی صورت ہے نا. اچھا, وہ ایکسیپشنل کیس ہے, اس میں جانا ٹھیک ہے. ایکسیپشنل کیس نہیں ہے. ان کی اس طرح کی یہ جو چیزیں ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ یہ سامنے آ جاتی ہیں. صحیح ہے. جس طرح آج یہ چیز سامنے آئی ہے, ایکشن ہوا ہے, آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ صحیح. میں آپ کو ایکشن بالکل ہوا ہے. ایکشن یہ ویڈیو سامنے آئی ہے, پوری دنیا دیکھی ہے, پوری دنیا نے دیکھی ہے, بچوں نے دیکھا ہے, ابھی ہم بھی فون کر رہے ہیں, طارق صاحب کو بھی آ رہے ہیں, صاحب کو بھی, لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہے اس میں, کون ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس میں یہ ویڈیو کیا وائرل ہو گئی ہے نا. جی جی. تو اس کے بعد بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز سامنے آئی ہے, ایکشن ہوا ہے نا. این پی کے گورنمنٹ میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک پٹواری عام عوام کو کہتا تھا کہ میں نے یہ کیا ہے, یہ کام غلط ہے, ڈنک کی چوٹ پہ کیا ہے, جاؤ صدر پاکستان کے پاس جاتے ہو, وزیر اعلیٰ کے پاس جاتے ہو, جس کے پاس جاتے ہو جا کے کرو. میں یہ نہیں کہتا, دیکھو ہمارے گورنمنٹ میں بھی کرپشن ہوتی ہوگی, یا ڈپارٹمنٹ یا بیوروکریٹ جو بھی کہہ دے, یا انتظامیہ یا پولیٹیکل لیڈرشپ, لیکن اس طرح ڈنک کی چوٹ پہ کوئی کہہ کے دکھائے کہ میں نے یہ کیا ہے, اور اگر کوئی ایکشن کر سکتا ہے تو کر لے. یہ سب سے بڑی اور تبدیلی آپ کس کو کہتے ہیں؟ نہیں, تبدیلی تو میں کہتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے, بالکل اچھے کام بھی آپ نے کیے ہیں. ایم پی ایس کے خلاف, ایم پی اے کو ایک پتہ نہیں یہ فرعون بنایا ہوا تھا باقی پارٹیوں میں. آپ نے پہلا سٹیپ لے لیا ہے. میں طارق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, یہ جو چلو انہوں نے پہلا سٹیپ لے لیا ہے کہ سلطان تو میں جہانگیر ترین کا پورا میرا جواب نہیں ہوا ہے, تو جہانگیر ترین کے بارے میں اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں سامنے لے آئے نا. وہ جہاز جو چل رہا تھا وہاں پہ ایم پی ایز آ رہے تھے, تو وہ کس, وہ اللہ کی رضا کے لیے آ رہے تھے, وہ کس چیز کے لیے آ رہے تھے؟ اس کے بدلے میں ان کو پھر شوگر انکوائری کے اندر آ گیا, ان کو مسئلہ مل گیا نا. ہاں نہیں, میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح ہے, طارق صاحب نے کہا تھا کہ جو نیا پاکستان کے معمار ہیں جہانگیر ترین صاحب, ان کا ہیلی کاپٹر تھا یا کوئی پلین تھا؟ ہاں اچھا صاحب, قیمتی. وقاص صاحب دیکھیے, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا میڈیا والوں اسپیشلی, جی یہ لوگوں کو ذرا وضاحت کر کے ڈیفرینشیٹ کیا کرے باقی پارٹیوں کا, پی ٹی آئی کا اور جہانگیر ترین کا, اور شوگر مافیا کو بھی آپ ڈیفرینشیٹ کیا کرے. شبر زیدی اس دن آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا تھا کہ اس پورے پاکستان میں جو ہے نا, جو رجسٹرڈ شوگر ملے ہیں نا, وہ جہانگیر ترین کی ہے. جس کا سرمایہ رجسٹرڈ ہے نا, وہ جہانگیر ترین ہے. اور جہانگیر ترین جو ہے نا اس مطلب اس مافیا کا اور اس کرپٹ سسٹم کا شکار بنے, وہ آن ریکارڈ ہے ساری چیزیں. کس کے شکار بنے؟ وہ شکاری کون ہے, وہ کہاں پہ بیٹھا ہے, اور اس کے انٹرسٹ کیا تھے؟ طارق صاحب کو پتہ ہے. ریفارم دیکھیں, ہر چیز دیکھیں, ہمارے پاس تو ابھی آئی ہے وفاق میں حکومت, ٹھیک ہے, تو ریفارمز ہم کر رہے ہیں. پہلے تو یہ لوگ ہمارے بل بھی ڈسٹ بن میں ڈال دیتے تھے, ٹھیک ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں میڈیا والوں سے کہ کم از کم اصلی رخ دکھایا کرے, ڈیفرینشیٹ کیا کرے کہ پی ٹی آئی اور باقی پارٹیوں میں کیا فرق ہے, اور جہانگیر ترین کے ہارس ٹریڈنگ میں اور یہ جو ابھی پیسے لیے جا رہے تھے, اس میں کوئی فرق ہے آپ کے خیال میں؟ آپ فرق بتایا کریں. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے تو کوئی فرق نہیں نظر آیا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں کوئی فرق ہے. جہانگیر ترین نے اگر اس قسم کی ہارس ٹریڈنگ کی ہے تو ایک نہ ایک دن تو ایک چیز اس کی سامنے آ جائے گی نا. صحیح. دیکھیں شوگر مل میں وہ جو انکوائری تھی, اس کا تھوڑا سا آپ یقین کریں نا, مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا اس بات کا, اور نہ میں اس پہ یقین کرتا ہوں. یہ مافیا جو ہے نا, یہ ایسے خطرناک لوگ ہوتے ہیں نا کہ یہ ایسے گیم کھیلتے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے, ٹھیک ہے. جہانگیر ترین پہ جو تھوڑا سا انکوائری میں ایک آیا, اس میں اکیلے اس بورڈ میں جہانگیر ترین صاحب اکیلے نہیں تھے, لیکن پھر بھی عمران خان اس سے ناراض ہوئے, اس پہ ایکشن لیا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, معلوم تو آپ کی حکومت کو ہونا چاہیے, خان صاحب کو ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے. اگر بیوروکریٹ اتنے تگڑے ہیں یا آپ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ کی جو الیکٹڈ آپ کے پرائم منسٹر ہیں, آپ بھی ماشاء اللہ الیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہے, بلاول بھٹو صاحب ان کو سلیکٹڈ کہتے ہیں, تو یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی سازش کر رہا ہے وہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس, وہاں پہ سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہے یا کوئی اور ہے, تو اس کو بے نقاب تو اس کو بے نقاب کر رہے ہیں نا. آپ نہیں دیکھ رہے یہ جو بے نقاب ہو رہے, اسی طرح کی اور چیزیں جو بے نقاب ہو رہی. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے,
ہماری گورنمنٹ میں کمزوریاں بھی ہوں گی, ٹھیک ہے, ہمارے گورنمنٹ میں کرپشن چل رہی ہوگی, مطلب ہم ڈائریکٹ, میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کر رہی ہوگی, جس لیول پہ بھی ہو رہی ہے, لیکن میں یہ کریڈٹ پی ٹی آئی کو دے رہا ہوں کہ اس طرح کا کوئی اگر سکینڈل سامنے آتا ہے تو اس کو بچانے کی ہم کوشش نہیں کرتے. یہ آپ مانتے ہیں یا نہیں؟ صحیح نہیں, کچھ آپ پہلے پارٹیوں والے دیکھیں, ان کو پراپر طریقے سے کمیشنوں میں سے کمیشن بنا کے تو چور کوئی اس پہ سربراہ بنا دیتے. یہ چیز تو ختم ہو گئی ہے. جو کام اچھے ہیں آپ کے تو ہم بالکل مانیں گے, اگر ہم نہیں مانیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے چیلنج کر کے لوگ کرپشن کرتے تھے کہ یہ میں نے کر دیا ہے, آپ جاتے ہو جدھر جاتے ہو کرو, جس کو پاس جانے ہیں جاتے ہو. ہاں میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ اسی طرح کھلے عام سر عام یا اسی طرح چیلنج کر کے کوئی کرپشن کر کے دکھائے جس طرح یہ ہوا ہے. میں طارق صاحب کے پاس جاؤں گا, ان سے پوچھا صرف یہ کہ اس پہ کوئی ایکشن ہوگا؟ یہ جو لوگ آئے ہیں ویڈیو میں, اب تو عدالت کے ہونا تو یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ بھی اس کا سوموٹو ایکشن لے. آپ مجھے ذرا درست کر لے اگر میں غلط ہوں. یہ سلطان محمد خان کی بات اگر آپ کر رہے ہیں, یہ نہیں سلطان محمد کے نہیں, 6-7 لوگ ویڈیو میں ہیں, وہ تو پی ٹی آئی کے تھے, ان کو تو اسی وقت نکال دیا تھا. میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں, ایکشن کی بات کروں کہ اس پہ قانونی تو بھی اس کے وہ تقاضے ہوں گے. آپ ایکشن کی کیا بات کر رہے ہیں؟ 4 گھنٹے بعد وزیر سے استعفیٰ لے لیا گیا. میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ سلطان محمد خان جو تھے وہ پچھلی 2013 سے 18 کے ٹینیور میں قومی وطن پارٹی کے ایم پی اے تھے, اس لیے اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہے, پرانے اسکینڈل پہ دیکھو 4 گھنٹے میں وہ اس سے استعفیٰ بھی لے لی گیا. یہ آپ اپریشیٹ نہیں کرتے؟ نہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ہم نے اس پہ پروگرام کیا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو بھی ہے, لیکن کم از کم ان کو کریڈٹ جاتا ہے, وزیر اعلیٰ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پرومپٹ ایکشن لیا انہوں نے. اچھا کوئی ایک مثال تو آپ مجھے دے باقی پارٹیوں کی نا, اپنے ایم پی اے یا منسٹر کے خلاف اس طرح کوئی ایکشن لیا ہو. نون کا بتاؤ, این پی کا بتاؤ. نہیں نون لیگ والے ہیں نہیں یہاں پہ, این پی والے بھی نہیں ہیں, پی 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 کا بتاؤ. ٹھیک ہے, میرا کوشچن اسی لیے آپ پہ ہے کہ آپ انصاف کے اس پہ آئے تھے, آپ تو چینج لے کے آئے تھے, آپ کے ساتھ قوم کی امیدیں ہیں. اسی وجہ سے میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ جو بھی اگر غلطیاں وغیرہ ہیں یا جو ایشوز ہیں تو وہ سامنے آئیں. طارق صاحب, یہ جو انجینئر فہیم صاحب جنہوں نے جو بات کی انہوں نے کہ یہ جو جہانگیر ترین صاحب نے کوئی وہ کیا تھا, سپورٹ کیا تھا یا کوئی ایکشن سامنے آنی چاہیے چیزیں. دیکھیں اس میں وقاص صاحب ابھی آپ ہی کے پروگرام میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جس طریقے سے اس کو سیاسی طور پر یہ کیش کرنے کی کوشش کریں گے, ٹھیک ہے, اس کی ایک جھلک آپ نے دیکھ لی. صحیح ہے. ابھی فہیم صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, جس طریقے سے وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور سیاسی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کے موقف نے میری رائے تھی اس کی تائید کر دی. ایک دوسری چیز جو نا, جس چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پرامپٹ ایکشن لیا اور 4 گھنٹے کے اندر اس سے استعفیٰ طلب کر لی گیا, بندے کو فارغ کر دیا گا, یہ در حقیقت اپنی نہلی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, آپ کو یاد ہوگا جب یہ ایکشن ہو رہا تھا تو خان صاحب نے کاشف عباسی کے ایک پروگرام تھا جس میں انہوں نے حوالہ دیا تھا 2018 کو, صحیح, جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے جس میں یہ تمام ایم پی ایز موجود تھے. اچھا, اس ایم پی ایز میں جو نا سلطان محمد بھی بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو ابھی اگر فہیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ان کا تعلق قومی وطن پارٹی سے تھا تو اس لیے پی ٹی آئی جو نا اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتی تھی, تو جب ایکشن نہیں لے سکتی تھی اور پی ٹی آئی کے اس میں جو نا ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ بندہ کرپٹ تھا, اس بندے نے اپنا ضمیر بیچا تھا, اس کو تحریک انصاف میں شامل کرنے کی بھی ضرورت کیا تھی, اور پھر اس بندے کو جو نا قانون کا قلمدان دینے کی ضرورت کیا تھی. کیا ایک حکومت اتنی نہل ہو سکتی ہے کہ جس بندے نے اپنا ضمیر بیچا ہو سینٹ کے الیکشن میں, اس بندے کو آپ قومی وطن پارٹی سے جب وہ ریزائن کرتا ہے تو اس کو آپ پی ٹی آئی کے دامن میں سمیٹ لیتے ہیں اور پھر آپ کو اس کو وزیر بھی بنا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے, اور اس سے پہلے بھی آپ کی گورنمنٹ تھی, یہی بات دیکھیں آپ کی پہلے بھی گورنمنٹ تھی اور پھر آپ کی 2.5 سال سے آپ کے زیادہ ہو گئے یہاں پہ, تو 2.5 سال کے دوران آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ بندہ تو ضمیر فروش ہے. اب ضمیر فروش بندے کو آپ لا رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا قانون کا قلمدان سونپ رہے ہیں, تو یہ تو آپ اپنی حکومت کی اپنی نہلی جو نا خود ایکسپوز کر رہے ہیں عوام کے سامنے کہ جی یہ چیز تو, یہ حقیقت تو یعنی ہمارے آنکھوں سے چھپی تھی یا ہم نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا یا اس پہ ہم نے چشم پوشی اختیار کر لی تھی. سینٹ کے الیکشن کی جہاں تک انہوں نے بات کی کہ جی پی ٹی آئی جہانگیر ترین نے, پنجاب حکومت جہانگیر ترین کی کوششوں سے بنی تھی,
मरकज़ की हुकूमत जहांगीर तरीन की कोशिशों से बनी थी, पैसे की जो चमक होती है, ठीक है, उसने अगर चमत्कार दिखाया था सीनेट के इलेक्शन में, सही, तो वही करिश्मा आपका काम आया पंजाब में भी और वही करिश्मा आपका आया था मरकज़ में भी। अब मुझे ये बता दें कि जिन लोगों को तोड़ के ये लाए थे, अब उनकी वफादारियाँ भी खरीदी गई थी ना, तो वो जब वफादारियाँ खरीदी गई थी उन लोगों की, तो जिन लोगों ने खरीदी थी और जिन लोगों की खरीदी गई थी, अब उन पे तो नवाज़िशात बारिश कर दी गई थी। सही, उनको उनके खिलाफ तो जो ना एक्शन कोई नहीं लिया गया। जो डीलर्स थे वो तो अच्छे पोजीशन वकास भाई, ठीक है ना, वकास भाई, ये मैं आपको देखिए खरीदने की बातें कर रहे हैं ना, वफादारियां लेने की मतलब खरीदने की ये बात कर रहे हैं। पार्टी में या गवर्नमेंट में लोगों को लाने के लिए असल में सिर्फ पैसों का कारोबार हुआ या पैसों के जरिए लोग पार्टी, इनका जो है इनको किसी और तरीके से जहांगीर तरीन साहब नहीं ला सकते क्या? आया मैं बताता हूँ, वजारत की लालच दी होगी, ठीक है, मैं इस्लामाबाद में कोई मस्जिद नहीं बन रही थी जिसकी वजह से, जिसके लिए इन लोगों की खिदमत दरकार और उनको जो नया पाकिस्तान मस्जिद नहीं बन रही थी, लेकिन ये तो एक ट्रेंड रहा है कि जिस गवर्नमेंट का पर्दा भारी होता है, जिसकी मतलब लोग सोच रहे होते हैं कि उनकी गवर्नमेंट बन रही है, क्या ऐसा नहीं है? और ये वफादारियां हमेशा पैसों से लोग खरीदते हैं। इनके साथ कमिटमेंट भी हो सकती है कि आपके हल्के में जो मतलब आप अपने आवाम से वादे करके आए हैं, तो हम उसको पूरा करने में। इनायत साहब, क्या ये जो लोग जिस तरह जहांगीर तरीन साहब ने इससे पहले भी, तो मिसाल है हमारे सामने, अगर वो पार्टी में है भी नहीं, इधर उधर है, कि ये पैसों के अलावा भी हो सकता है कि लोगों को आप कर सकते हैं। इनायत साहब सिर्फ इस बात की तस्दीक कर दें कि क्या सियासी वफादारियां जो है ना, जब तब्दील होती हैं, उसके पीछे जो ना कौन सा मुहारक होता है? सही, देखिए सियासी वफादारियाँ 3-4 तरीके से तब्दील होती हैं। एक तो सेनेट के इलेक्शन में पैसे दे के तब्दील कराए जाते हैं, और जनरल इलेक्शन के दौरान टिकट और उसका जानसा दे के कराए जाते हैं। हुकूमत में शरीक करने के लिए आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट फंड्स देने की बात होती है, आपको ओहदे देने की बात होती है। ये सारी सियासी रिश्वतें हैं। सही है, ज़ाहिर है वो ज़्यादा क्रूड तरीका है कि आपको नक़द पैसे दे दे, लेकिन डेवलपमेंट फंड्स के ज़रिए से आपको ख़रीदना, आपको ओहदे के ज़रिए से ख़रीदना, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि सियासी रिश्वत की मुख्तलिफ़ किस्में हैं और ये हुकूमतें इस्तेमाल करती है और इस तरह होता रहा है। सच्ची बात यह है कि ये इनकी बात दुरुस्त नहीं है कि डंके की चोट पे लोग मतलब करप्शन करते रहे हैं। यानी डंके की चोट पे तो किसी एक बंदे ने कहा होगा, लेकिन डंके की चोट पे उसको आप नहीं जनरलाइज कर सकते हैं। अलबत्ता ये है कि करप्शन जो है बड़ी है। यानी खान साहब पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नहीं, मुझे हमें बात करने देगा ना। खान साहब पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कोट करते रहे, बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं उनको कोट करते रहे हैं, उनका सहारा लेते रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तो इस हुकूमत के दौरान जितनी भी रिपोर्ट्स आई है, उसमें हुकूमत के अंदर ये जो हुकूमत है करप्शन के अंदर इनकी रैंकिंग जो है वो बदतर हुई है और ये मज़ीद स्लिप हुई है, इनके पॉइंट्स मज़ीद स्लिप हुई हैं, ये मज़ीद नीचे चले गए हैं। इसलिए ये बात, और मैं एज पॉलिटिकल वर्कर जो है, मेरे इल्म में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें मेरे इल्म के अंदर एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरे इल्म में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि ज़ाहिर है मैं उसको अगर इस फोरम पे कहूँगा या किसी और फोरम पे कहूँगा, तो मुझे अगर कोई बंदा कहता है ना कि मैंने 5 करोड़ दे के ये नक्शा पास करवाया है, तो मेरे साथ अपनी मालूमात शेयर करता है, मैं देख रहा हूं कि हाँ उन्होंने ये नक्शा पास करवाया है, ये हाई राइज बिल्डिंग है उसका नक्शा पास करवाया है। ये हम जहाँ रह रहे हैं इसी इलाके की बात आप कर रहे हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि ये बात तो उसने मुझे इसलिए नहीं कही है कि मैं उसको सही है अनियर करूं। बिल्कुल। इसके बाद होगा क्या आपके ख्याल में? ये जो इतने पैसे पड़े थे, पूरी दुनिया ने देखा है कि पैसों के जो नोट पड़े थे, इतने लोग भी हैं, तस्वीरों में भी, वीडियो में भी नजर आ रहे हैं, तो ये किस इदारे की जिम्मेदारी बनती है कि इस पे एक्शन ले? क्योंकि जो पैसा था ये कौम का पैसा था, कहीं ऐसा तो नहीं था कि बाहर से आया था किसी ने। या आप तो बिल्कुल वही पीटीआई के जो इंटेंट है वीडियो की रिलीज करने का, उसी पे आ रहे हैं। आप किसी इदारे की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो इदारा इस पे सुमोटो ले और सुमोटो के अंदर कहे कि हुकूमत का जो ओपन बैलेट का सिस्टम वो है ये दुरुस्त है और ये होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना? मैं सच्ची बात जाती तौर पे तो समझता हूँ ओपन बैलेट से ये रास्ता इन चोरों का
روک سکتا ہے یا روک سکتا ہے تو میرے خیال میں اچھی بات ہے. میں اصولاً اس کو تو سپورٹ نہیں کرتا. یہ دیکھیے جماعت اسلامی کے ہیں میں بڑی قدر کرتا تھا جب مجھے بات کرنے دے بھائی, میری بات کمپلیٹ نہیں ہوگی. میں سچی بات ہے اس وقت اگر اوپن بیلٹ آتا ہے نا تو میرا تو سچی بات ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اس وقت. میں بہت زیادہ پریشان اس لیے ہوں کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرے ساتھ 3 ووٹ ہیں. سچی بات یہ ہے, اور میں کسی ایسے پینل کے اندر جاؤں گا کہ پینل سلپ ہو جائے گا تو میری کریڈیبلٹی کا مسئلہ آ جائے گا. تو اس لیے میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے تو یہ درست ہے, اوپن بیلٹ میرے لیے درست ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر اپنے ایم پی ایس کے حوالے سے اتنی بھی بس ہے تو کیا ٹکٹ دینے کے وقت انہوں نے یہ ناپ تول نہیں کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے سلپ ہو جائیں گے؟ کیا یہ 2013 کے اندر ان کا جو تجربہ ہوا تھا 2018 کے اندر اس کو ریپیٹ کرتے ہوئے ان کو خیال نہیں آیا کہ ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دینے چاہیے تھے؟ کیا اس پہ ان کو سوچنا نہیں چاہیے کہ اوپن بیلٹ کے بجائے ہم اپنے پارٹی سسٹم کو درست کریں کہ ٹکٹ ایسے لوگوں کو ملے کہ جو بعد میں بیل بکریوں کی طرح نہ بکے؟ یہ اصل ایشو ہے. صحیح ہے. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد بھی پروگرام ہے, آپ تینوں کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ خیبر نیوز کا بھی اس کے بعد پروگرام ہے, تو خیبر نیوز کے پروگرام میں آپ نے بیٹھنا ہے. آپ کا بہت شکریہ K2 TV کے پروگرام کے لیے. انت صاحب کا بھی طارق افاق صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. انشاءاللہ جب نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک اللہ حافظ.